السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، اہل تشیع بھائیوں نے احادیث کرتاس کے اوپر بہت ایشو بنایا ہوا ہے، فدق کے اوپر اور شہادت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بہت سارے میٹرز ہیں۔ یہ سارے من گھڑت قصے ہیں سر، اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ناسبیوں اور رافضیوں کے داخل کردہ قصے ہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی اور شیعوں کی کتابوں میں بھی، شامیوں اور کوفیوں کے داخل کردہ مسئلے مسائل ہیں۔ ان کے آپسی اختلافات تو امت کی ذہن سازیوں کے باعث بن گئے۔ تو مسئلے مسائل ہی ہیں سر۔ دیکھیں، حدیث کرتاس کا متن ہی پڑھیں گے نا تو وہ قرآن پہ چیلنج ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہی فارغ ہو جانی ہے اس آیت پہ، اس بات پہ، قرآن کریم کی درجنوں آیات پر۔ ٹھیک ہے سر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بیماری کی حالت میں، عبداللہ بن عباس یہی تو فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا اور سوموار کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، تو 3 دن تھے نا، 3 دن میں وصیت لکھوا لیتے اگر کوئی لکھوانے والی بات ہوتی۔ یہ آزمائش ہے سر، ایک باپ جیسے اپنی امت کی، نبی علیہ السلام امت کے باپ ہیں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے۔ نبی تم سے تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنی ایسے چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے کہ میری بچوں کی زیادہ آزمائش نہ ہو میری امت کی، تو میں ان کو کچھ لکھوا دوں، پر اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، تاکہ میرے بعد یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو سر، نبی تو خیر خواہی چاہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پر اللہ آزمائش لینا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ گمراہ کیوں نہیں ہوں گے سر؟ ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش ہونی ہے۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا، تمہیں بھی آزماؤں گا، جان کر رہوں گا۔ دعوے ایمان میں کون پکا ہے؟ جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے ساروں نے، تو اس ایمان کے دعوے پہ کون کتنا پکا ہوتا ہے، اس لیول کے درجات دیے جائیں گے جنتوں میں۔ ٹھیک ہے سر، اور کون کتنا کچا ہے اس لیول کی، اس کی پنشمنٹ دی جائے گی۔ یہ پورے ٹاپکس ہے، تقدیر اور آزمائش ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس کو جمع کریں گے، حدیث کرتاس اور قرآن کریم امام اور رحمت، کہ قرآن کریم امام ہے اور رحمت ہے۔ تو یہ باتیں جب کمبائن کرو گے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے پریڈکشن فرمائی ہوئی ہیں کہ عمار کو باغی کی جماعت کرے گی۔ تو جب یہ معاملات ایسے تقدیر کے اندر چل رہے ہیں، امام حسین کی شہادت کے بارے میں بتا دیا ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو، اور بہت سے معاملات ہیں سر۔ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی علامہ نہج نبوت، تو ٹھیک ہے، ابوبکر عمر عثمان علی خلافت راشدہ۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں یہ درجنوں حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ تقدیر کے اندر سسٹم ہے ٹائم باؤنڈ۔ وہ جو نبی علیہ السلام لکھوانا چاہتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، پر وہ جو جملہ ہے درمیان میں حدیث کے اندر، وہ متن قرآن پہ چیلنج ہو رہا ہے کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو بھائی قرآن مجید اس سے پہلے غدیر میں فرمایا ہوا ہے نا نبی علیہ السلام نے، غدیر والے حدیث میں ہی، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، جو تم سب جو قرآن کو پکڑے گا، اس رسی کو، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ہدایت کی رسی کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو قبر کے چوتھے سوال میں کہ اللہ کا کلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت والے دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ فرقان کی 30 نمبر آیت میں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی میرے سے شکایت کر رہے ہیں کہ میری اس امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ سر قرآن کریم امام رحمت ہے، تقدیر اور آزمائش ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے ساتھ حدیث کرداس کو سمجھا جاتا ہے قرآن کریم کی درج و آیات کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، عقیدے نظریے ذہن سازی کی گول کیپری نہیں کرتے ہوئے، اہل تسنن میں بھی اہل تشیع میں بھی۔ تو سیدنا عمر نے کوئی بحث نہیں کی، آپس میں صحابہ کی گفتگو ہو رہی تھی دو گروپس کے درمیان، نبی علیہ السلام کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایسے بات کر سکے، اور نبی علیہ السلام کو کوئی کائنات کا چرندہ پرندہ انسان جن کوئی شے بھی پوری مخلوق ایک طرف ہو جائے، اللہ کا حکم پہنچانے سے نہیں روک سکتا کوئی۔ یہ آپ کے باتیں ساری ڈرامے بازی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت عمر ہزار بھی کھڑے ہو جائے سامنے، کوئی جرت نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ کا حکم، جب حدیبیہ پہ حضرت عمر نے کیا تھا، یا رسول اللہ ہم دم کے صبح کیوں کریں کہ یہ کافر ہے، اللہ سچا، قرآن سچا، آپ سچے، تو ہم ان کافروں کے مشکرین مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا خاموش ہو جاؤ عمر، تو حضرت عمر خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ یہ مشورے کی عادت تھی، وہ سسر بھی لگتا ہے، دوست بھی ہے، بڑے رشتے تعلق داری ہیں سر، آپ کو نہیں پتہ نا، مسئلے مسائلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہو۔ سیدنا ابو بکر عمر، نبی علیہ السلام ہر دفعہ فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، تو یہ بڑے پیارے تعلقات ہیں سر نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام اسی بات کا تو احترام کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کا۔ نبی علیہ السلام کے گھر کا بچہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت ہے، پر وہ نبی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا بڑا پیار کا رشتہ ہے۔
انہوں نے اپنی ہجرتیں کی، بیٹیوں کے رشتے دیے، تکلیفیں کاٹی، قبیلے چھوڑے، مسئلے مسائل اتنے برداشت کیے، یعنی نبی علیہ السلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں سر، بہت بڑے صحابہ ہیں وہ، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل ایسے سمجھنے پڑتے ہیں، عقیدے نظریے پہ جمتے ہوئے نہیں اپنے، ٹھیک ہے نا سر۔ دوسرا یہ قرآن پہ متن چیلنج ہو جاتا ہے بات کا ہی کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ جملہ ہی جناب چیلنجیبل ہے قرآن کریم کے، یہ صرف شیعوں کو اپنے پسند کی حدیثیں چاہیے ہوتی ہیں، اہل تسنن کی بکس میں سے بھی، اسی طرح اہل سنت کو بھی اہل تشیع کی بکس میں سے بھی اپنی پسند کی حدیثیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو دونوں پارٹیاں بیچاریاں پھنسی ہیں ان چکروں میں ایک دوسرے کو، حالانکہ ناصبیوں اور رافضیوں اور خارجیوں کے داخل کردہ روایات ہیں، اور یہ حدیث کا علم جو ہوتا ہے نا، قرآن کے علم کے انٹر چیک کرنا ہوتا ہے، وہ بھی متشابہ آیات کے انڈر ہے، اس کے کس نے کس کو کب بتایا، کیسے بتایا، کیوں بتایا، کس طرح بتایا، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، یہ پوری ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے علم رجال کے تو ہم تک پہنچتی ہے جو چیز قرآن مجید نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں پہنچ چکا، صحابہ کے دور میں جمع ہو گیا، یہ 150 سال بعد جمع ہو رہی ہیں حدیثیں، ان میں راوی علم رجال ڈیزائن کی ہے، سنیوں نے بھی شیعوں نے بھی، سنیوں کا علم رجال اپنا ہے، شیعوں کا علم رجال اپنا ہے، سنیوں نے کوفی راوی کی وجہ سے بھی فارق کر دینا ہے، اور شیعوں نے شامی راوی کی وجہ سے بھی فارق کر دینا ہے، یعنی خارجی، ناصبی، رافضی، یہ ٹرم سائیکالوجیز ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کے عقیدے، نظریے، ذہن سازیاں ڈیولپ ہوئی پڑی ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کوفی راوی کا ایک کانسیپٹ الگ ہے، شامی راوی کا کانسیپٹ الگ ہے، اور بڑے پھنسے ہوئے لوگ ہو یار، کیسے بندے ہو اللہ کے بندو، درجنوں آیات ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ازمائش ہو جائے گی، نبی درد دل رکھتا ہے، جیسے ایک باپ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی ازمائش نہ ہو، پر اللہ ازمائش لینا چاہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی، انسانوں اور جنوں کی جانتی نہیں ہے۔ یہ کس نے بنایا تھا؟ سورہ یوسف کی۔ تو یہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، یہ انسانوں اور جنوں کو آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، اور تقدیر کے نبی رسولوں پیغمبروں کے آنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، اعلان نبوت کا ٹائم، ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، وقت مقررہ کے لیے انسانوں اور جنوں کو ادھر بھیجا گیا۔ یہ بہت بڑے ٹاپکس ہیں۔ دوسرا غیر محرم کا رشتہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیوں آگے بات کرنی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے؟ سیدہ فاطمہ نے کیوں ان کے پاس جانا ہے؟ مولا علی علیہ السلام جو موجود ہیں، خامند کے ہوتے ہوئے بیوی کیوں جائے؟ سارے من گڑت قصے کہانیاں بنائی گئی ہیں کتابوں میں، سنیوں کی بھی ڈال دی گئیں، شیعوں کی کتابوں میں بھی ڈال دی گئی، تاکہ دونوں کو لڑوا دیا جائے۔ آپ یہ باتیں سمجھ نہیں رہے ہو اللہ کے بندو، خارجیت کے اندر ناصبیت کی سوچ، اور خارجیت کے اندر ہی رافضیت کی سوچ ڈیولپ ہوئی، تو اس میں بندے پھنس کے رہ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ساروں کو، مقدسات کو بڑے پیار سے دیکھنا ہوتا ہے، آل محمد کے ممبران، آل بیت کے ممبران بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کی تربیت کو تم لوگ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ضد بازی میں، اپنی فرقہ واریت میں، اپنے عقیدے نظری ذہن سازی کی گول کیپریاں کرنے کے چکروں میں آل محمد کی بہت بڑی شان ہے، پر آپ لوگوں کو پتہ ہی کیوں نہیں، رافضیوں کو جن کی رفض کا عقیدہ ہے، مطلب مولا علی کا جو شیعہ ہوگا وہ متقین، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، درویشی، عفو، درگزر، معافی، ہر طرح کے نیکی کے پاکیزہ جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں، ضدی سرکش نہیں ہوتے، دنیا کی رسمیں نہیں پھنستے، مال اور جان کی محبتوں میں نہیں پھنستے، خود پسندی اور بڑھتی کی محبتوں میں نہیں پھنستے، فہم کی غلطیاں، مس انڈرسٹینڈنگ اور مسکنسیپشنز ہو سکتی ہیں۔ مس انڈرسٹینڈنگ تو دو نبیوں کے درمیان بھی ہوئی ہے، سورۃ طٰہٰ کی 85 نمبر آیت کے درمیان، کہ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے ہارون علیہ السلام کے، تو انہوں نے کہا ماں کے بچے میری داڑھی اور سر کے بال چھوڑ دے، میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے، یہ ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اختلافات ہو گئے تھے بھائیوں کے درمیان، دو نبی بھی ہیں، ایک رسول بھی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت بھی ہے، تو ابو بکر صدیق میں، سیدنا علی میں 6 مہینے کا اختلاف تھا، پھر صلح ہوگی، اور مولا علیہ السلام نے بیعت کر لی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حق علی کے ساتھ ہے نا، تو مولا علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں، تو حق خلفۂ راشدین میں سے 3 خلافہ راشدہ حق ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، تو مولا علی نے ان کے ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ کتنے پیاری ہستی ہے مولا علی علیہ السلام۔ ہم تو حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، پانچ تن پاک کو بھی مانتے ہیں، باقی آپ لوگوں کے اپنے عقیدے نظریے ذہن سازیاں آپ کرتے رہو گول کیپریاں، کیوں اللہ کے بندو قبر کا عذاب لوگے، کیوں محشر کا عذاب لوگے، کیوں متقین کے امام مولا علی علیہ السلام کا نام لے لے کے جھوٹ من گڑت کسے لوگوں نے ڈالے، پاک ہستیوں کا نام لے لے کے لوگوں نے کس قسم کی عقیدے نظریے ذہن سازیاں کی ہیں، تو قیامت والے دن بہت سارے عذابات کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں میں ناسبیت کی سوچ سے بچو، شیعوں میں رافضیت کی سوچ سے بچو، اور خارجیت سے بھی بچو، مومن مسلمان بنو، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے لیے جو پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے، حسن اخلاق، حسن زن، درد دل، محبت سے امت کو دیکھتے ہوئے، امت کی جمعیت کو جوڑتے ہوئے توڑتے ہوئے نہیں، آگے توڑا تاڑی بہت کر دیے تم لوگوں نے، صبح سے شام تک تبرہ بازی، تان بازی، نبی کی بیویوں پر
امہات المومنین پر، مومنوں کی ماؤں پر، صحابہ کرام پر، اور کس قسم کے عقیدے نظریے ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کر رہے ہو اللہ کے بندو، کدھر پھنسے ہوئے لوگ ہو؟ تمہیں میں پیار سے، اخلاق سے، حسن زن سے، درد دل سے دعوت دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آؤ، نبی کے اہل بیت کے قدموں میں آؤ، صحابہ کے قدموں میں آؤ۔ اتنے پیاری ہستیاں ہیں سر وہ صحابہ اہل بیت، بہت بڑی ہستی ہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خارجی تھے، نسبی تھے، رافضی سوچ کے لوگ تھے جو اس وقت شامی اور کوفی تھے، اسلام دشمن عناصر بہت سارے تھے، قبائلی تعصب بھی تھا، کتنے مسئلے مسائل ہیں۔ دیکھیں فتح مکہ ہوا تو پھر اسلام پھیلا ہے سارا۔ بنو امیہ جو ہے قبیلہ ٹھیک ہے، قبائلی تعصب بھی آپس میں آڑے آتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، ضد بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، پر نفس اور شیطان کے ملٹیپل ٹریپس ہیں، انسان اور جن بیچارے پھنستے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں، یعقوب علیہ السلام کی موجودگی میں بھائیوں نے پھینکا نا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورڈز پر عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے کہ پیارے حبیب صلی میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ تو شیطان نے تو آدم علیہ السلام کو امی حوا کو بھی جنت سے نکلوایا۔ سورۃ اعراف 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیں کہ بھئی ان وہ کپڑے پتے لپیٹنے لگ پڑے۔ تو آدم کی قوم کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک اے بنی آدم کہ تم دھیان رکھنا، یہ تمہارے ماں باپ کو نکلوایا یہ، اور اس کا لشکر تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ شیطان سے بچنا نہ سر، تم لوگ شیطان کے ایجنٹ کیوں بنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ سنی بھی اکثر شیعہ بھائی بھی پیار سے رہنا ہے، اختلاف ختم کرنا ہے، اخلاق سے رہنا ہے، امت کی جمعیت کو جو ہے جوڑنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، فرقہ واریت کو چھوڑو یار، مومن مسلمان بنو، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، مالک عز و جل کے کلام اور پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک اخلاق، حسن زن، درد دل کو فالو کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ساروں پہ یا رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا بھی اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو دیکھیں اہل تشیع نے اہل تسنن کی بات، اہل تسنن نے اہل تشیع کی بات نہیں ماننی جب تک یہ ایک دوسرے کی ملت پر نہ آ جائیں۔ یہ مسئلے مسائل بڑے سیریس ہے سر، ٹھیک ہے نا سر؟ شیخین کا بہت بڑا مقام ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کا، پر اہل تشیع کو ہضم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے عقیدے نظریے ذہن سازی کی گول کیپری کرتے رہیں گے۔ اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب تک کہ اہل تسنن اپنے عقیدے نظریے ذہن سازی کی گول کیپری نہ کرتا رہے۔ یہ مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سنیوں نے اپنے سسٹم ڈیوائس کیے ہوئے ہیں، شیعوں نے اپنے سسٹم ڈیوائس کیے ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے سر، ہر ایک کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سنی بھی، شیعہ بھی، وابی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے۔ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، صحابہ اہل بیت کے منہج پہ رہتے ہوئے، سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ بہت مسئلے مسائل ہیں سر، ہر ایک نے اپنی گول سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ کوئی کہے گا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں حدیث اٹھائیں گے کہ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے، تو ناس بھی اٹھ کے کہہ دے گا یار یہ موقع کون سا تھا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے شادی کا ارادہ کیا تو یہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تھی بات۔ یہ لو پھر جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، تو یہ تو مولا علی علیہ السلام کا نبی نے کہا تھا۔ پھنس جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کی بات کریں گے تو کہیں گے یار صلح حدیبیہ پہ مولا علی علیہ السلام نے نام کاٹنے سے کیوں انکار کیا، ٹھیک ہے نا سر؟ پھر یہ ناسبی کہہ دیں گے، رافضی کہہ دیں کہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں مشورے دینے والے نبی علیہ السلام کو؟ یہ مسئلے مسائل ہیں کہ ہم دب کر صلح کیوں کریں مکے کے کافروں سے؟ یہ تھے 600 مسئلے مسائل ہیں سر۔ حضرت عباس کے بارے میں بات کریں گے کہ بخاری شریف کے بارے میں بات ہوئی کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس کا جھگڑا ہوا اور فتح کی جاگیر کا ریلیٹڈ معاملہ سر، یہ سارے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں۔ تو حضرت عباس کے یہ بیسٹ فرینڈ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے، تو حضرت علی کو لے کر آگے سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس، تو کہا کہ یہ علی کے بارے میں جو جملے کہے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں۔ چچا نے کہا ہے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو ایسے جملے میں بھی منہ سے نہیں نکال سکتا، وہ بخاری شریف میں وہ بھی لکھے ہیں سر۔ مولا علی علیہ السلام کو فرمایا آگے، مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یار علی آپ تو ہمیں خائن اور غاصب سمجھتے تھے، یعنی آپ کو غلط فہمی لگی ہوئی تھی کیا ہمارے بارے میں؟ تو اب ہمارے پاس اپنا فیصلہ لے کر کیوں آ گئے ہو بھائی؟ یہ میٹر ایسے سمجھا جاتا ہے سرکار، اپنے دماغ کی دھینگ بناتے ہوئے نہیں، سنی شیعہ کی تفریق سے ہٹ کر، کہ حضرت عباس کے وہ بیسٹ فرینڈ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے کہ اپنے بھتیجے سیدنا علی کو بھی وہ لے آئے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ مولا علی کا اور سیدنا عباس کا فیصلہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کے ہمارے بارے میں کیا ویوز تھے، تو اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو تم دونوں، چچا بھی بھتیجا بھی؟
تو اتنی ہائی لیول کی بندے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی علیہ السلام بھی مانتے ہیں. مولا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی کہ میں نے ایسی بات نہیں سوچی تھی, بس ایسا فیل ہوا ہے بندوں کو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی لگ گئی کہ ہارون کوہ طور پہ کیوں نہیں آیا, تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے غلط فہمی میں. تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں کے بچے میری داڑھی اور سر کے بال چھوڑ دے. میں نے یہ سمجھا کہ آپ نہ یہ سمجھنا کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے. تو اس طرح کا اختلاف ہے سیدنا عباس میں, سیدنا علی میں, سیدنا عمر میں. بڑے پیارے بندے ہیں سر تینوں, بڑی پیاری ہستیاں ہیں, پر اس کے لیے علم چاہیے, عقیدے نظریے ذہن سازی کی گول کیپریاں نہیں چاہیے, قرآن و سنت کی تعلیم چاہیے سر.